بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی پاک ہے، برکت والی ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے پوری کائنات کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ ایسا ہے کہ جو ہر چیز کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، ہر کاریہ اور ہر کام کر سکتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ سچا مالک اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس زندگی اور موت کے اندر اچھا عمل کرنے والا سچے مالک کے ایمان اور گیان کے لیے کوشش محنت اور کام کرنے والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی بڑی عزت والا اور معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، اس آیت کے اندر اللہ نے خلق الموت والحیات، اور بھی کئی جگہ قرآن میں اللہ یہ کہہ سکتا تھا خلق الموت والحیات، زندگی اور موت پیدا کی، لیکن یہاں پر موت کا لفظ پہلے، موت والحیات۔ تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی جب اس کی سانس شروع ہوتی ہے، پھیپھڑا کھلتا ہے، تو پہلی سانس میں لاکھوں کروڑوں کیٹانو، وائرس، بیکٹیریا بیماری کے اندر گھستے ہیں۔ اگر وہ ان کو مارنے پر قادر نہیں ہوگا تو وہ موت کی طرف خود چلا جائے گا۔ تو پہلے وہ ان کیٹانو وائرس کو مارتا ہے، تب اسے زندگی ملتی ہے۔ تو یہ مطلب ہوا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور اس زندگی اور موت کا جو سائیکل ہے، پروسیجر ہے، اس زندگی اور موت کے دنیا کے اس کیمیکل سائیکل، فزیکل سائیکل، واٹر سائیکل، اور جتنے تغیرات چینج ہوتے ہیں، انرجی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف چینج ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے سسٹم رکھا ہے اور زمین پر انسان کو جینے کے لیے سارے سامان دیے ہیں، اس کا ایک دن حساب لے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے سامنے لوٹ کر آؤ گے نہیں، حاضر نہیں ہوگے، ہم حساب نہیں لیں گے۔ مالک یوم الدین، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے، اے سچا مالک اللہ، تو ایک دن لوگوں کو بدلہ دینے کا دن لانے والا ہے، اکیلا اس کا مالک ہے۔ اس بدلے کے دن کسی کا کسی پر اختیار نہیں چلے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ اپنی حکومت اور اپنی چودراہٹ کے بلبوتے پر لوگوں پر ظلم کرتے، لا ظلم اليوم، اس آخرت کے دن، اس حشر کے میدان میں، اس حساب کتاب کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سارے بڑے بڑے بادشاہ ایک طرف کھڑے ہوں گے، ان کی ساری حکومت، ان کی ساری طاقت، ان کی ساری شکتی، ان کے لشکر، ان کے فوج کوئی کام نہیں دیں گے، اور اکیلے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد، ایک اکیلے اللہ کے لیے، قہار، جو بہت زیادہ قہر کرنے والا، غصہ کرنے والا، اور ابھی تک خاموش تھا، پوری دنیا چل رہی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، نبیوں کے ذریعے ایمان اور گیان کی باتیں بھیجی، جو سنا اما شاکرم و اما کفورا، جو گیان پر آ گیا بڑی اچھی بات، اور جس نے ناشکری کی، کفر کیا، وہ اس کا حساب بعد میں ہونے والا۔ اس وقت زندگی میں اللہ نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، یا تھوڑا بہت دنیا میں سزا دیا۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، چاہے وہ گیان پر آئے، چاہے اگیان کے راستے پر رہے۔ الذی خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمان، طباقا، ایک دوسرے کے اوپر دوسرے۔ پہلے آسمان تک آج کی ترقی یافتہ سائنس نہیں پہنچ سکی۔ دنیا میں اتنی ساری ترقیات ہونے کے بعد بھی پہلے آسمان تو دور کی بات، سورج کتنی دور ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تارے جو آج تک جن کی روشنی سائنس خود کہتی ہے زمین تک پہنچی نہیں، جب سے کائنات بنی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ میں 2.5 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ وہ طے کر رہی روشنی، اور آج تک زمین تک نہیں پہنچ سکی۔ ایسے تارے، سیارے، ستارے موجود ہیں جو اتنی دور ہے۔ پہلی آسمان پھر کتنا دور ہوگا، اس کے بعد دوسرا آسمان اس سے بڑا گول،
پھر تیسرا اس سے بڑا سبع سماوات طباقا، ایک دوسرے کے اوپر طبق در طبق، لیئر در لیئر 7 آسمان، اور 7ویں کے اوپر جو چھت ہے، عرش ہے، اس پر قبضہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ ذی العرش۔ اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اگر کوئی خدا ہوتا تو اس 7 آسمان کے پار، اس چھت پر، اس عرش پر پہنچنے کی کوشش کرتا جہاں اللہ مستوی ہے، قبضہ کیے ہوئے ہے، جہاں اللہ کی کرسی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیا، طباقا، طبق در طبق، ایک دوسرے کے اوپر۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اس سچے مالک اللہ کی پیدائش میں کوئی گڑبڑ، کوئی فلا، کوئی فالٹ، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی بتانے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، دوبارہ آسمان پہ نظر ڈالو۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اللہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، ایز ثبوت اور گواہ رکھتا ہوں، اپنی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو تمہیں نظر آ رہی، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، یہ اللہ نے اپنی صناعی، خلاقیت، کاراگری کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ اس سچے مالک کے علاوہ کیا کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، وہی اکیلا آسمان میں خدا ہے، وَفِي الْأَرْضِ الہ، وہی اکیلا زمین میں خدا ہے۔ کوئی ہے قانون چلانے والا، قانون بنانے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا، سب کو بڑے رحم کے ساتھ، دیا کے ساتھ پالنے والا، پورا سسٹم سنبھال کر چلانے والا، کیمیکل ریئیکشن ہو کہ فزیکل اصول ہو یا دنیا کے چینج ہوتے ہوئے سائیکلز ہو، پانی کا واٹر سائیکل ہو یا جو بھی ہو، ہر چیز کو کس نے پروسیس میں ڈالا؟ وہ تو سچا مالک اکیلا اللہ ہے، الواحد القہار، ایک ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا خاندان نہیں، آج جنما ہے، کسی سے جنم نہیں لیا، اس سے جنم لے کے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کبھی اس کو پوری کائنات سنبھالتے سنبھالتے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ذلت کا، کوئی ہارنے کا، کوئی شکست کا معاملہ آئے اور کوئی خدا جا کے اس کی مدد کرے، ایسا بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے ملک میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، خدائی میں کسی کو ملا بھی نہیں سکتے، خدائی میں ملاوٹ کرنے والے سب سے بڑے گنہگار ہیں۔ فرجع البصر، تو ان آسمانوں پر بار بار نظر ڈالو۔ ثم ارجع هل ترى من فطور، کیا تم کوئی فالٹ دیکھتے ہو، کوئی فلاو، کوئی عیب دیکھتے ہو؟ اس بڑے لمبے چوڑے آسمان میں کھڈا، سوراخ اور چھید تم دیکھتے ہو کہ وہاں سے پھٹا ہوا ہے، یا اتنے سالوں بعد اب یہاں پر دراڑ آ گئی، پھٹ گیا، چیر آ گئی اور چھید ہو گیا، ایسا تم نے دیکھا؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین، ذرا دوبارہ نظر ڈالو۔ آج بدقسمتی سے ترقی کے زمانے میں، ترقی کے ناموں پر ہم رات میں سوتے بھی ہیں تو ہمارے گھر کی چھت نظر آتی ہے، پنکھے نظر آتے، اے سی نظر آتا، آسمان کے تارے، آسمان نظر نہیں آتا۔ جب انسان پریکٹیکلی طور پر لیٹتا تھا، باہر سوتا تھا دن میں یا رات میں، تو یہ آسمان پہ، بادلوں پر، الٹ پھیر پر، آنے جانے پر، ہواؤں پر، رات کے تاروں پر، ٹمٹمانے پر، اس کی خوبصورتی پر، ان قمقموں کی زیب و زینت کے اوپر، زینا السماء الدنیا، یہ دنیا کے آسمان کو ہم نے سجایا، یہ زیب و زینت اسے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یا کبھی دیکھتا ہے تو ادھر اپنے ذہن کو ڈالتا ہی نہیں، اور اللہ یہاں دعوت دے رہا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظر کو ڈالو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، بار بار تم آسمان کو، زمین کو، ایک ایک چھوٹے سے کیڑے کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی صناعی، اللہ کی کاراگری، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پہ غور کرنے لگو، تم ڈوب جاؤ گے اور اللہ تک، وفی کل شیء لہ آیا، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ہر چیز میں نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، وہ چیز چلا چلا کر بول رہی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور میرا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔